واجد واجد جی بچے تھوڑا سائڈ پہ ہو جانا. تشریف لائے ان کو ویلکم کہتے ہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فان ہوا مٹھی سے پتھر. لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے ذاکر. اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. تو سب سے پہلے میں پرنسپل جناب اختر جدون صاحب کو میں دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں اختر صاحب. آنریبل گیسٹ ظفر ارباب عباسی صاحب، تنویر صاحب ڈی او، بلکہ آج کا ان کا ڈی او شپ کا آخری دن ہے، مظہر خالد صاحب پرنسپل کے ٹی ایس، مہمان، مائی اسٹاف، السلام علیکم. میرے لیے بہت خوشی کا دن ہے. یہ تینوں شخصیات میرے دل کے بڑے قریب ہیں، اور ساتھ ہی غم کی خبر ہے کہ تنویر صاحب 2 سال تقریباً ایڈوانس ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، جس کا مجھے بہت دکھ ہے. یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. اللہ پاک ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی جو ہے ان کے لیے خوشحالی ہو، خوشیاں لائے. اور ڈپارٹمنٹ میں جو انہوں نے ڈیلیور کیا، تقریباً 1.25 سال میری انٹریکشن رہی ہے تنویر صاحب کے ساتھ. تو ایک نفیس شخصیت ہے، آسموک ہے، بہت پیارا دور گزارا. آفس کو بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلایا، جو ہمارے لیے فخر کا باعث ہے. اللہ کے فضل سے لائق ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں. اور میری ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اپنے اس ٹیلنٹ کو آگے لے کر چلیں، کوئی آرگنائزیشن جوائن کریں یا کوئی این جی او جوائن کریں، تاکہ ہم آپ کو دیکھتے رہیں. آپ اس طرح منظر سے غائب ہو جائیں گے، آپ کا ٹیلنٹ ہم سے دور ہو جائے گا. تو بہت شکریہ جو آج آئے ہیں. تو میرا دل خفا ہے اس بات پہ کہ یہ ایڈوانس ریٹائر ہو رہے ہیں. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جب ایک اشتہار مجھے کسی نے بھیجا کہ نوردی میں فنکشن ہے، اس میں 2 بندوں کی ریٹائرمنٹ ہے، قاضی جاوید صاحب کی اور ان کی. بہرحال ان کا اپنا فیصلہ ہے. اللہ ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے، زندگی میں خوشیاں دیں. ظفر صاحب کے بارے میں کچھ بولنا چاہتا ہوں.
ظفر صاحب اور میں ہاسٹل فیلو ہیں ایبٹ آباد کالج کے 1988 کے. ماشاءاللہ ذہین ہے. ماسٹرز ان انگلش کیا, اس کے بعد انہوں نے ڈپارٹمنٹ کی بہت خدمت کی. ڈی او ہری پور رہے, ڈی او مانسیرا رہے, ڈی او ایبٹ آباد رہے. اس کے علاوہ بورڈ میں ان کی خدمات ہیں, اور ریسنٹلی یہ گریڈ 20 میں پروموٹ ہو کے نمبر 1 اسکول میں آئے ہیں. وہ بہت اچھے آرگنائزر ہیں, جدھر گئے ہیں ڈیلیور کیا ہے. اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میرے کلاس فیلو ہیں, میرے ہاسٹل فیلو ہیں. تو اللہ پاک ان کو بھی ترقی دے, خوشیاں دے. اور جو آج آئیں یہ دونوں شخصیات ادھر اسکول میں, یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. ان دونوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سٹیج پہ آ کے میرے بچوں کے لیے کوئی خاص ٹپس دیں, تھوڑی دیں برا ٹپس دیں, جو میرے بچے بھی آئندہ فیوچر میں ڈیلیور کر سکیں. جس طرح آپ شائننگ سٹارز ہیں, ہمارے بچے بھی شائننگ سٹارز بن سکیں. تنویر ایوان صاحب, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ضلع ہری پور. جناب مظہر خالد صاحب, پرنسپل KTS. میرے پیارے دوست جناب اختر جدون صاحب, ہیڈ ماسٹر ادارہ حضا. جملہ اساتذہ اکرام, عزیز طلباء, السلام علیکم. میں عموماً ایک شعر پڑھتا رہتا ہوں, وہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, کہ زندگانی کی حقیقت کو حکن کے دل سے پوچھ, جو شیر و تیشہ و سنگ گراں ہے زندگی. عزیز طلباء, آج کا یہ پروگرام آپ کے اسکول میں پہلا جو سمسٹر ہے فال 2025, 45% آف دا کریکولم جو کورس ہے وہ آپ نے کور کیا. اور یہ ایک نئی جوت ہے, ایک نئی ڈائمنشن ہے, ایک نیا فیصلہ ہے. جس طرح اختر جدون صاحب نے فرمایا کہ جدید دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا, تو اس کے نتائج کا دن ہے. اور یہاں تک جو کامیابی سے آپ نے اس نئے سفر کی تکمیل کی ہے, آپ کو اور آپ کے اسکول کی انتظامیہ کو اور اساتذہ اکرام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہم اپنے بارے میں تو بات کریں گے, لیکن عزیز طلباء, ملک خدا داد پاکستان گوناگوں اور بے شمار قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا. پاکستان بننے کے ساتھ ہی اس ملک کو بے شمار چیلنجز کا اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا. ہمارے اکابرین نے شبانہ روز محنت کی, اس ملک کے ہر باسی نے اپنا حصہ ڈالا, اور پاکستان وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا رہا نامصائب حالات کے باوجود. اور آج الحمدللہ اقوام عالم میں پاکستان کا ایک نام ہے, اور وہ نام ہمارے بزرگوں کی قربانیوں اور ہر دور کے جو طلباء تھے, خواہ وہ اسکول کے ہوں, یونیورسٹی کے ہوں, کالجز کے ہوں, ان لوگوں کے کمٹمنٹ اور جذبہ حب الوطنی کی وجہ سے کمایا گیا. آپ ہمارا مستقبل ہیں, آپ ہمارا کل ہیں. آپ کل کے تنویر ایوان صاحب ہیں, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہری پور. آپ کل کے اختر جدون ہیں, کل کے ظفر ارباب ہیں, خالد صاحب ہیں, کل کے اساتذہ اکرام ہیں, جنرلز ہیں, فائٹر پائلٹس ہیں, بزنس مین ہیں, لائر ہیں. غرض ہے کہ پاکستان میں جو بھی شعبہ زندگی ہے, ان شعبہ زندگی میں خدمات کل آپ نے سر انجام دینی ہے. کل کو سنوارنے کے لیے اپنے علاقے, ملک, قوم اور والدین کا نام روشن کرنے کے لیے آپ کو اپنے آج پہ توجہ دینی پڑے گی. عزیز طلباء, دن رات محنت کریں, لگن سے کام کریں, اور امپاسبل کا لفظ جو ہے وہ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. If you have will, if you have courage, if you have commitment, if you have devotion, there is no reason that you will not get any success. You will be the most successful citizens of the Pakistan. And you will be. کل آپ نے اس ملک کی زمام کار سنبھالنی ہے, اور ہماری تمام امیدوں کا مرکز آپ ہیں. ہمیں آپ کی صلاحیتوں پہ بھرپور اعتماد ہے.
हमारे पास आपके 6 घंटे होते हैं, 18 घंटे आपके वालिदैन के पास होते हैं। हम और आपके वालिदैन दोनों जब मिल के कोऑर्डिनेशन के साथ, राब्ते के साथ काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका मुस्तकबिल बेहतर होगा। मैं आजकल के दौर में मुख्तलिफ़ चैलेंजेस हैं। सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा हर तरफ एक तूफ़ान बरपा है। मोबाइल की स्क्रीन पे ज़्यादा से ज़्यादा आप वक्त ज़ाया ना करें, कम इस्तेमाल करें। हम अपनी रवायात, अपने कल्चर को भूल चुके हैं, हम अपनी अक़दार को भूल चुके हैं। जब भी हमारे घर में कोई आता है, आपका चचा आता है, मामू आता है, और कोई अजीज़ रिश्तेदार आता है, आपके असातिज़ा कराम जाते हैं, 4 आदमी हैं, चारों मोबाइल पे लगे हुए होते हैं, कोई किसी को पूछता ही नहीं है। तो ये जो बामी ताल्लुक़, रब्त और मोहब्बत जो है, इसके लिए ये चीज़ ज़हर कातिल है। तो अज़ीज़ तलबा, ज़रूरत से ज़्यादा गैर बिल्कुल ही इस चीज़ से आप इज्तनाब करें, बचें, अपनी रीडिंग हैबिट्स बढ़ाएं, सेहतमंद सरगर्मियों में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें और अपने असातिज़ा कराम का एहतराम करें और नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करें। ये मेरा आपके लिए पैगाम है। इंशाअल्लाह ताला आप ज़िंदगी में कामयाबी और कामरानी समेटेंगे। मैं अपने इंतहाई प्यारे दोस्त तनवीर ऐवान साहब के बारे में अज़ीज़ तलबा आपसे मुखातिब हूँ कि हम जितने भी 3-4 लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप तो आज कुर्सियों पे हैं, हम टाट से पढ़ के आए थे। मुझे अच्छी तरह याद है, बिल्कुल हम ज़मीन पे बैठते थे। 1 या 2 असातिज़ा कराम होते थे और वो सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाते थे। अगर उस माहौल में हमने कुछ स्ट्रगल की, कोशिश की, इखलास का मुज़ाहरा किया और हम आगे बढ़े, किसी न किसी तरह हमने नाम कमाया, तो क्या वजह है कि आज आपको अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन तमाम सहूलतें दी हुई हैं। हुकूमत वक्त आपके साथ, वालिदैन जिस तरह भी जैसा तैसा करके आपकी ज़रूरियात पूरी करते हैं। असातिज़ा कराम पहले से 2 गुना ज़्यादा हैं, बल्कि 3 गुना ज़्यादा हो गए हैं। हमारी बिल्डिंग्स देखें अच्छी हैं, हमें किताबें मुफ्त मिल रही हैं, दीगर जितने भी सहूलियात मुमकिन हो सकती हैं वो हमें मिल रही हैं। और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर मेरे ख़्याल में ये बदकिस्मती होगी। तो हम लोगों ने जो कामयाबी अपने हिस्से की समेटी है, जो हमें अहलियत थी, वो सिर्फ मेहनत की वजह से है। तनवीर ऐवान साहब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, गवर्नमेंट कॉलेज में, फिर गवर्नमेंट स्कूल में उन्होंने एज आ मुअल्लिम मुदर्रिस अपना करियर का आगाज़ किया और करते करते आज वो आपके ज़िला में सबसे बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए। कि दूल्हा DO तनवीर ऐवान साहब को दावत ख़िताब दे रहा हूँ, ये मेरे लिए एक दिल पे पत्थर रख के मैं ये चीज़ बर्दाश्त की है कि ये यहाँ से जा रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह पाक जिधर भी जाएँ इनको कामयाबियाँ और कामयाबियाँ दे। जनाब तनवीर ऐवान साहब। डायरेक्ट आपसे बात करूँगा, उससे पहले मैं स्टाफ का, अख्तर जदून साहब का, मेरे बड़े भाई, मेरे बॉस ज़फ़र अरबाब अब्बासी साहब का, मेरे इंतहाई प्यारे दोस्त मज़हर खालिद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। हम आपस में बातें करते रहते हैं। आज दूसरा तीसरा दिन है, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में हम गुफ्तगू करते हैं। सिर्फ़ जिस तरह मेरे भाई अख्तर जदून साहब ने डायरेक्ट बात की कि आपसे कोई बात की जाए, तो बेटा आप सबको मालूम है, मैं जो बातें मेरे बड़े भाई, मेरे सीनियर ज़फ़र अरबाब अब्बासी साहब ने की, उस तरफ नहीं जाता, उन्होंने कोई एंगल छोड़ा नहीं है। लेकिन मेरे जहन में वो चीज़ है जो सारी ज़िंदगी मैंने की। पाकिस्तान के बानी तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, आप सबको पता है। और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान का जो तसव्वुर है वो हकीम उल उम्मत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने पेश किया। तो इकबाल के वालिद का नाम आप सबको पता है,
کیا نام تھا؟ شیخ نور محمد. لیکن ان کی والدہ کا نام آپ کو نہیں آتا ہوگا. ان کی والدہ کا نام تھا امام بی بی. تو بات یہاں سے کرتے ہیں. اس طرح ہوا کہ 60 روپے وظیفہ انگریز حکومت نے مقرر کر دیا شیخ نور محمد کا. اقبال کے والد کا جو وظیفہ ہے حکومت وقت نے، انگریز کی حکومت تھی، انہوں نے اسکالرشپ جس کو آپ کہتے ہیں، اسٹائپنڈ کہتے ہیں، وہ مقرر کر دیا 60 روپے. تو جس دن شیخ نور محمد نے پہلی دفعہ اقبال کے والد نے وظیفہ گھر لائے تو اقبال کی والدہ نے کہا کہ میں اپنے بھائیوں سے ایک بکری آج لاتی ہوں، اور یہ جو 60 روپیہ آپ کو حکومت دیتی ہے یہ گھر کے سامان گھر کے استعمال میں نہیں آئے گا. تو شیخ نور محمد جو اقبال کے والد ہیں وہ امام بی بی اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے میرا ایک شیر خوار بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اگر میں اس وظیفے کو استعمال کریں گے گھر میں تو میں اس بچے کو دودھ پلاؤں گی تو یہ بچے کے رگوں میں، اس کے جسم میں حرام نہ جائے، اس وجہ سے میں اپنی بکری لے کے اس سے اس بچے کو پالوں گی. تو مطلب یہ کہ تب جا کے اقبال بنا، تب جا کے حکیم الامت بنا. تو خون میں حرام آپ نے زندگی میں نہیں جانے دینا. آپ نے اپنی زندگی میں حرام کیا ہے جس سے منع کیا گیا ہے. منع کیا گیا کیا چیز ہے؟ کسی کا حق لے کے آپ اس کو استعمال کریں، کسی سے چھین کے کوئی چیز استعمال کریں، کسی کو بلیک میل کر کے پیسے لے کے آپ اپنا زندگی گزاریں. تو ایسے چیز جو حرام ہو، یا آپ کے ذمہ ایک ڈیوٹی اسائن کی گئی ہے، ملازمت میں ہے، نوکری میں ہے، عام زندگی میں ہے، مزدوری میں ہے، آپ اس کو پورا نہیں کرتے لیکن اس کی اجرت لے رہے ہیں، وہ بھی حرام ہے. تو زندگیوں میں حرام کو آپ مائنس کریں گے تو اللہ آپ کو خود بخود کامیاب کریں گے. دوسرا، بچوں آپ کو پتہ ہے ہم سارے الحمدللہ مسلمان ہیں. آدم علیہ السلام کو اتارا گیا آسمان سے، جنت سے نیچے زمین پہ. جنت سے جب اتار کے ادھر بھیجا گیا تو ساتھ کچھ چیزیں بتائی گئیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈوز، جو یہ کرنا ہے ہم نے، اور ڈونٹس جو ہم نے نہیں کرنے. تو وہ آپ کو، مجھے، ہم سب تک وہ جو ہم نے کرنا ہے اور وہ جو کام ہم نے نہیں کرنے وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے. رہنا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ کون بتا رہا ہے؟ یا یہ قرآن سے آپ کو پتہ چلے گا یا آپ کو احادیث سے پتہ چلے گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے پتہ چلے گا. تو اس وجہ سے آپ نے وہ کام کرنے ہیں جس کی ہمیں ہمارا دین، ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے، اور وہ کام نہیں کرنے جن سے وہ منع کرتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر اختر صاحب کا، اپنے بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ جو ٹرافیاں میں دیکھ رہا ہوں تو جو بچے اس کے مستحق ہیں، جن بچوں نے ان کو ارن کیا، محنت سے اس کے قابل ہوئے، ان کو مبارکباد، ان کے والدین کو مبارکباد. اور جو بچے اس سے رہ گئے ہیں تو وہ یہ کوشش کریں کہ اگلی دفعہ یہ ٹرافی میں لوں گا. اس کو ہم حسد نہیں کہتے، اس کو ہم رشک کہتے ہیں، اور رشک کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی. تو یہ ٹرافی کا حقدار جو ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ جو لے رہے ہیں یہ کوشش کریں کہ اس کو برقرار رکھیں، اور دوسرے جو ہیں وہ اتنی محنت کریں کہ وہ کہیں کہ اگلی دفعہ میں اس کا مستحق ہوں گا. زندگی جود مسلسل کا نام ہے. آپ نے مسلسل محنت کرنی ہے، آپ نے رکنا نہیں ہے کہیں پر بھی، کیونکہ آپ کی اور میرے لیے جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ اللہ انسان کو اتنا ہی دیتا ہے جتنا کہ وہ کوشش کرتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ پیرنٹس کا